پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائی اس کی کیفیت بدل دی گئی ہے، اس کی سوچ بدل دی گئی ہے، اس کا ذہن بدل دیا گیا ہے۔ تو جب ایسا حال ہوگا تو پھر رفتہ رفتہ ہماری مساجد کے حالات کیا ہوں گے؟ میرے پیارے بھائی، دشمن نے یہ کوشش کی کہ انہیں اپنے امام سے دور کریں، اپنے خطیب سے دور کریں، اپنے ادارے سے دور کریں۔ آج میں دعوے سے ایک بات کرتا ہوں، آپ سارے آستانوں سے تعلق رکھنے والے ہو، جال کھلا کا نعرہ لگانے والے ہو، ارے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، مجھے اپنے اہل سنت کی کوئی مسجد دکھا دو جس مسجد میں نماز کے بعد 2-3 بندے کھڑے ہو کے امام کے خلاف بات نہیں کرتے۔ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ میرا امام انسان ہے، فرشتہ نہیں، وہ میرا خطیب ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنے والا میرے امام کے خلاف یہ کون ہے؟ یہ مقتدی ہے، اور یہ کہتا ہے دیکھو نجی استاد نے کیا ہے، دیکھو نجی استادوں نے یہ کیا ہے۔ اب یہ چاہے مسجد کا صدر ہے، چاہے خزانچی ہے، چاہے جنرل سیکرٹری ہے، ارے تو نعرہ رسالت لگانے والا ہے، میں تجھے کہتا ہوں یہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد گلی میں کھڑے ہو کے تو اپنے امام کی بات نہیں کر رہا، اپنے مسلک کی پیٹھ پہ چھری کھونپ رہا۔ کیوں؟ جب تو گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو کے اپنے امام کی برائی کرے گا تو ایک تعداد وہ ہے جو کبھی مسجد میں آئی نہیں، جمعے میں بھی آتے ہیں آخری ٹائم پہ، انہیں نہیں پتا یہ امام صاحب کون ہے۔ جب وہ تیری زبان سے سنیں گے اچھا مولوی صاحب ایسے ہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں آتا تھا، اب تو وہ اس میں آنا ہی نہیں ہے، جب آئے گا نہیں، امام کے پاس بیٹھے گا نہیں، خطیب کے پاس بیٹھے گا نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج نماز کے بعد کون امام کے پاس بیٹھتا ہے؟ کون خطیب کے پاس بیٹھتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، جو 1 گھنٹہ تقریر کر کے میں نے آپ کو میسج دینے تھے وہ میں صرف میسج ہی جمع کر کے دے رہا ہوں، کیونکہ میں بہت سی چیزیں ذہن میں لے کے آیا ہوں۔ میرے مسلک کے عظیم علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں چھوٹا سا تھا جب 6ٹھی میں پڑھتا تھا، واقعہ کا میں رہنے والا ہوں، تو 6ٹھی میں پڑھتا تھا تو ہمارے محلے میں 10 میں فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بخت زاری صاحب جمعہ پڑھانے آتے تھے، اور میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ جب یہ خطاب فرماتے تھے تو میرے دل میں آتا تھا یہ تقریر انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے۔ اس سے میں 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور میٹرک تک پھر ان کے ساتھ زیادہ طیب زاری صاحب خطیب بن گئے اس محلے میں۔ تو آج مجھے خوشی ہے کہ جن کو کل ممبر پہ بیٹھ کے وہ سناتے تھے، میں سامنے بیٹھ کے سنتا تھا، آج ان کی بارگاہ میں سبق سنانے آیا ہوں۔ اور یقیناً آپ کہیں ایسے یہاں علم والے بیٹھے ہیں، علم میں مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن عمر میں میرے بچوں کی جگہ ہے، اور جن کو میں دیکھتا تھا وہ نعتیں پڑھتے تھے، امین جدون سب تک سے بہت لمبے ہیں، وہ علم بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائی، ادارے کے اس افتتاح میں آنے والے ذہن کے حال کا چوٹ میں ایک سوال کرتا ہوں، آج MCA کے دل میں آرزو نہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، آج MLA کے دل میں خواہش نہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، آج کروڑ پتی کے دل میں آرزو نہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے، کیا MCA کے دل میں آرزو ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو؟ ارے MLA کے دل میں خواہش ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہو؟ کروڑ پتی کے دل میں خواہش ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ ہیں، وجہ ہم لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں میرے بھائی، آپ کے گاؤں میں جرگہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، جنازہ ہے، غمی ہے، خوشی ہے، کوئی میٹر ہے، سارا گاؤں اکٹھا ہے، آپ تشریف فرمائیں، سارا گاؤں جمع ہے، اور آپ کا MPA آیا ہے، MLA آیا ہے، سارا گاؤں کھڑا ہو گیا ہے، سارا گاؤں کھڑا ہو گیا، استقبال کر رہا ہے، حضرت جی ادھر آئیے، حضرت جی ادھر آئیے، حضرت جی ادھر آئیے، حضرت جی ادھر آئیے، حضرت جی پانی پیجیے، حضرت جی بوتل پیجیے۔ MCA MLA مجھے اس سے غرض نہیں، میں سیاسی نہیں، میں زہر دے رہا ہوں، ارے اس کی داڑھی نہیں، وہ نمازی نہیں، ارے وہ دنیا دار آدمی ہے، پروٹوکول دیا ہے، کیا تمہیں جاتے ہوئے چیک دے کے جائے گا؟ کیا تمہیں ڈالر دے کے جائے گا؟ کیا تمہیں نوٹ دے کے جائے گا؟ نہیں، سارا گاؤں کھڑا ہو گیا، استقبال کرتا ہے، ارے کیجیے، یہ آپ کا میٹر ہے، وہ گلی پکی کر دے گا، ارے ٹرانسفارمر لگا دے گا، لیکن میرا درد یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ MCA بیٹھا ہے، MLA بیٹھا ہے، سارا گاؤں بیٹھا ہے، تیرا مسجد کا امام آیا، سادی ٹوپی والا آیا، سادے امامے والا آیا، سادے لباس والا
استاد جی بیرو اسی بیرو، یہ تو اپنے مسلک کی خدمت کر رہا ہے، تیرے اندر اپنے مسلک کا کاٹ ہے. ارے میں کہتا ہوں MCA بھی ہو، MLA بھی ہو، ارے لنڈاس ہو، کروڑپتی ہو، اور سارا گاؤں موجود ہو، تیرا امام آئے، سادہ پرنا ہے، سادی ٹوپی ہے، سادہ لباس ہے، سارا گاؤں کھڑا ہو جائے، MCA پوچھے کون آیا ہے، تو کہے تیرا امام آیا ہے. اور MCA گھر جا کے کہے بیٹا MCA نہ بننا، حافظ قرآن بننا. میں نے آج حافظ قرآن کی عزت دیکھی ہے، آج میں نے عالم دین کی عزت دیکھی ہے. میرے پیارے بھائی، البرہان تعالی واقعہ کے چپٹر کے آخری مضمون میں نے درد بیان کیا، آپ اسے پڑھیے گا کہ دشمن نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے امام کو بدنام کرو، اس کے امام کو ڈیگریڈ کرو، اس کے امام کو عوام کی نظروں سے گرا دو. جب کہ عوام کی نظروں سے گر جائے گا، عوام اس کے پاس نہیں آئے گی، پھر اس کے مسائل سیکھے گی، ان کے عقیدے درست نہیں ہوں گے. ارے نتیجہ یہ ہے، آج آپ بھی دشمنوں کے فضائل سناتے ہو. آپ میں سے کثیر بیٹھے ہوں گے، جب قرآن پڑھنے کی بات رہی آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ قرآن سے اوپر لینا تو پڑھنا نہیں آنا. کیوں نہیں آتا ہمیں قرآن پڑھنا؟ ارے کیوں نہیں آتا؟ یہ اپنا ویک پوائنٹ کیوں دیکھو، ہم اپنی کمزوری کیوں بیان کریں؟ قرآن پڑھنا اس سنیوں کو آتا ہے. اب آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پا رہے. ارے قرآن آتا ہی سنیوں کو ہے، لیکن ہم جب بھی ہماری بیٹھتے ہیں نا اب آپس میں، تو ہم دوسروں کے فضائل سناتے ہیں، دوسروں کے فضائل سناتے ہیں اور اپنے رگڑا لگاتے ہیں. اور اکثر تربیتی کنونشن میں مجھے جانا ہوتا ہے، اور اس دن بھی ایک تربیتی کنونشن تھا، 150 علماء کرام سے مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ آئیں. میں حاضر ہوا. مجھ سے قبل جو خطاب ہو رہے تھے وہ سارے مایوسی والے تھے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا یہ حال ہو گیا. میں کھڑے ہو کے میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، آج بھی سنیت قائم ہے، تھوڑی سی اپنے اندر تاڑ پیدا کریں. کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں گیا. آج اپنی عوام کو ہم میسج دے دیں کہ آج اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اپنے امام کے دست و بازو بنے گے، اپنے امام کے دست و بازو. بھائی تیرا امام فرشتہ نہیں ہے، انسان. اگر مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو امام غزالی کے قول کو یاد رکھ. امام غزالی فرماتے ہیں جس نے کسی کو مجمع میں سمجھایا اس نے اسے ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے عزت بخشی. یہ طریقہ کار ہے. گھر کی بات گھر میں اچھی لگتی ہے، جب گھر کی بات چرسواری سے باہر ہو جائے پھر اچھی نہیں لگتی. اور اگر میں اپنے امام کی بات کرتا ہوں، اپنے خطیب کی بات کرتا ہوں، میرے امام کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ محلے کے لوگ جانتے ہیں، شہر کے لوگ جانتے ہیں. لیکن جب شہر کی آواز باہر جائے گی تو لوگ اس امام کو نہیں جانتے، تیرے مسلک کو جانتے ہیں. لوگ پھر کہیں گے بریلویوں کا مولوی تھا، بریلویوں کا امام تھا، سنیوں کا امام تھا. میرے بھائی گھر کی بات گھر میں اچھی لگتی ہے. یہ میری باتیں کڑوی ہوں گی، میں دل کی آگ سنا رہا ہوں، میں تقریر کی طرف نہیں جا رہا، میں میسج دے رہا ہوں. میرے پیارے بھائی کس دکھ کو بیان کروں آپ کے سامنے؟ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں، بچوں کا ادارہ چلا رہا ہوں، بچوں کا ادارہ چلا رہا ہوں. اور میرے پاس بھی داخلے آتے ہیں، اور داخلے کون سے بچے آتے ہیں؟ آپ بھی بچوں کو داخل کرواتے ہیں. جو بچہ اسکول سے بھاگ جاتا ہے، جو بچہ نالائق ہے، اور پہلے لا کے والد کیا کہتا ہے؟ استاد جی پچھلے سال فیل ہوا ہے، اس سال پھر فیل ہوا ہے، کہ اسکول روز نہ لینا ہے، کہ اس کی ماں ہی سا مدرسے چھوڑا. میری ایک ملاقات MNA سے ہوئی اسلام آباد میں، میں اس کے دفتر میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ کچھ اور احباب سے مولانا حضرات تھے. اس نے ایک بات کی، اس نے کہا مولانا ایک بات بتائیں. میں نے کہا جی پوچھیے کہ یہ مدارس سے ایسے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں جو تعصب پھیلاتے ہیں؟ مدارس سے ایسے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں جو تنگ نظر ہے؟ میں نے کہا جناب ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا، آپ کے بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ چپ کر گیا. میں نے کہا بتائیے سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کے بیٹے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتے جی وہ دوسرے ملک میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے دوسروں کی غلامی کے لیے دوسرے ملک چلے جائیں اور مدرسوں میں وہ بھیجو جو بھاگنے والے ہیں، جو کن ذہن ہیں، پھر رزلٹ کیا ملے گا؟ آج اپنے بچوں کو بھیجو نا تم بھی ادا. شہر کے آج زیادہ ہمارے پاس بچوں مدرسوں میں دیہاتوں کے آتے ہیں، شہر کے کیوں نہیں آتے؟ شہر کے کیوں نہیں؟ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بچے ہیں تمہارے بھی. تمہارے بچے دیکھ کے تمہارے دل میں کیا آتا ہے؟ دل میں آتا ہے بیٹا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا. بری بات نہیں، بنے ڈاکٹر اچھی بات ہے، انجینئر بنے، ایڈوکیٹ بنے. لیکن باپ کے دل میں یہ آرزو کیوں نہیں ہے بیٹا حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا؟ اور معذرت کے ساتھ آپ کو دور اتنا نازک ہے
کہتے ہیں بیٹا پتر آفز بن بھاویں عالم بن، نوٹ چھاپنے کی مشین ضرور بننا ہے۔